السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 20واں ایپیسوڈ آپ کو کتنا پسند آیا اور آپ کے مطابق اس ایپیسوڈ کا سب سے بہترین منظر کون سا تھا جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ پتہ چلے کہ اس ایپیسوڈ کے بہترین مناظر کون کون سے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس سیریز کے 21ویں ایپیسوڈ کے پہلے شاندار ٹریلر کا پہلا منظر ایک ایسی شروعات پیش کرتا ہے جو بظاہر خوشیوں سے بری ہے، مگر اس کے پس پردہ ایک خطرناک طوفان پڑ رہا ہے۔ ٹریلر کا آغاز ہوتا ہے سلطان اورحان کے محل کی خاموش راہداریوں میں چلنے سے۔ اس کے قدم مضبوط ہیں، چہرہ پرسکون، مگر آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی چھپی ہوئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ صرف ایک راہداری سے نہیں بلکہ ایک ایسے فیصلے کی طرف بڑھ رہا ہو جو اس کی تقدیر اور ریاست دونوں کو بدل دے گا۔ اگلے ہی لمحے منظر یکسل بدل جاتا ہے اور ہم ایک شاندار شادی کی تقریب دیکھتے ہیں۔ شہزادی اسپرچا دلہن کے روپ میں ہے جبکہ اورحان اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ قبیلے کے لوگ خوشی سے جھوم رہے ہیں، دف بج رہے ہیں اور ہر طرف جشن کا سما ہے، مگر یہ شادی صرف محبت کا بندھن نہیں بلکہ ایک سیاسی اتحاد کی بنیاد ہے۔ ایک ایسا معاہدہ جو شاہنشاہ اندرونیکوس اور اورحان کے درمیان طے پایا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی پیشنگوئی چھپی ہے۔ یہ شادی بظاہر اتحاد کو مضبوط کرے گی، مگر کیا یہ واقعی دلوں کو جوڑ پائے گی؟ اسی خوشی کے درمیان ایک تاریک سایہ بھی موجود ہے۔ منظر بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاہنشاہ سردار دمرحان بے اور درسن ایک خفیہ جگہ پر جمع ہیں۔ ماحول میں سازش کی بو ہے اور ایک پراسرار خاتون ان سے کہتی ہے، آج قبیلے میں اورحان کی اسپرچا کے ساتھ شادی کی تقریب میں ہمارے پاس اورحان کو ختم کرنے کا آخری موقع ہے۔ یہ الفاظ جیسی پوری فضا کو منجمد کر دیتے ہیں۔ پھر شہنشاہ سردار کی آواز گونجتی ہے، عثمانی سلطنت کے تخت پر اور سلطان کے دیوان میں کوئی سردار زندہ نہیں بچے گا۔ یہ جملہ صرف ایک دم کی نہیں بلکہ ایک آنے والی خونریزی کا اعلان ہے۔ ناظرین، یہ سین واضح کرتا ہے کہ جہاں ایک طرف شادی کی خوشیاں ہیں وہیں دوسری طرف ایک خوفناک منصوبہ تیار ہو رہا ہے۔ ایک ایسا حملہ جو نہ صرف اورحان کی جان لے سکتا ہے بلکہ پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک شدید سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ شادی خوشیوں میں مکمل ہوگی یا یہی خوشی ایک خونریز سانحے میں بدل جائے گی؟ ناظرین، دوسرا منظر بظاہر ایک شاندار اور پروقار لمحہ دکھاتا ہے، مگر اس کے نیچے ایک ایسی بے چینی اور خطرہ چھپا ہوتا ہے جو کسی بھی وقت پٹ سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت بگی قبیلے کے مرکز میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ منظر کسی عام آمد کا نہیں بلکہ ایک خاص موقع، شادی کی شان و شوکت کو ظاہر کرتا ہے۔ لوگ اطراف میں کھڑے ہیں، نظریں اسی بگی پر جمی ہوئی ہیں جیسے وہ کسی بڑے لمحے کے گواہ بننے والے ہوں۔ چند ہی لمحوں بعد منظر بدلتا ہے اور سلطان اورحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی آمد ایک شان بھی ہے اور ایک خاموش طاقت بھی۔ اس کے چہرے پر عزم واضح ہے، جیسے وہ صرف ایک دلہا نہیں بلکہ ایک حکمران کے طور پر ہر خطرے کو بام چکا ہو۔ شہزادی اسپرچا دلہن کی روایتی لباس میں ملبوس ہے۔ اس کی شخصیت میں وقار اور خاموشی دونوں شامل ہیں۔ اورحان اس کا ہاتھ تامتا ہے اور اسے اوتاق کی جانب لے جاتا ہے۔ یہ لمحہ بظاہر ایک نئی شروعات کی علامت ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک ایسے رشتے کی ابتدا ہے جس میں جذبات سے زیادہ سیاست شامل ہے۔ اسی دوران ایک اور چونکا دینے والا زاویہ سامنے آتا ہے۔ دیدار خاتون بیس بدل کر دور کھڑی انہیں دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور انتقام صاف جھلک رہا ہے۔ وہ دھیرے سے خود سے کہتی ہے، اب تمہارے لیے سکون کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ جملہ اس پورے منظر کو ایک خطرناک رخ دے دیتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اورحان کی آواز گونجتی ہے، اس شادی کو جو بھی خون کی جھیل میں بدلنا چاہتا ہے ہم اسے اس کی قبر بنا دیں گے۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ اورحان کو خطرے کا احساس ہے اور وہ اس کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ سین آنے والے قسط کے لیے ایک بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ شادی صرف ایک تقریب نہیں بلکہ ایک میدان جنگ بننے والی ہے جہاں ہر طرف دشمن چھپے بیٹھے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حملہ اندر سے ہو کیونکہ دشمن اب قبیلے کے اندر تک پہنچ چکا ہے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک زبردست سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا اورحان اس سازش کو ناکام بنا پائے گا یا یہ جشن واقعی خون میں بدل جائے گا؟ تیسرا منظر جنگ اور سیاست کے بیچ چھپے ہوئے دلوں کے رازوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے
جہاں تلواریں نہیں بلکہ جذبات ٹکرا رہے ہیں۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی اسپورچا محل کے ایک شاندار کمرے کی بالکنی میں کھڑی ہے۔ اس کے سامنے پھیلا ہوا شہر اپنی پوری شان کے ساتھ نظر آ رہا ہے، مگر اس کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ ایک گہری اداسی چھائی ہوئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس ہجوم میں بھی تنہا ہو، جیسے اس کے دل میں کوئی ایسا بوجھ ہو جس کو وہ کسی سے بانٹ نہیں سکتی۔ اسی لمحے سلطان اورحان اس کے پاس آتا ہے۔ وہ اس کی خاموشی کو محسوس کرتا ہے، مگر کچھ کہنے سے پہلے ہی شہزادی اسپورچا خود بول اٹھتی ہے، نیلوفر تمہاری عاشق ہے، میں نہیں۔ یہ الفاظ سن کر وقت جیسے رک سا جاتا ہے۔ اورحان ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سوال بھی ہے اور ایک ہلکی سی الجھن بھی۔ یہ وہ جواب نہیں تھا جس کی اسے توقع تھی۔ یہ جملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسپورچا اس رشتے کو دل سے نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ شادی محبت نہیں بلکہ سیاست کا نتیجہ ہے، اور شاید وہ نیلوفر کے جذبات کو بھی سمجھتی ہے۔ اس لیے ناظرین، یہ منظر آنے والی قسط کے لیے ایک بڑی پیشن گوئی بھی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اورحان، نیلوفر اور اسپورچا کے درمیان ایک پیچیدہ جذباتی مثلث بننے جا رہا ہے، جو نہ صرف ان کے ذاتی تعلقات کو متاثر کرے گا بلکہ ریاستی فیصلوں پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شہزادی اسپورچا خود کو اس رشتے سے دور رکھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی تبدیلی آ جائے، اور یہی تبدیلی سب کچھ بدل دے۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ شادی کبھی حقیقی رشتہ بن پائے گی یا یہ صرف ایک سیاسی معاہدہ بن کر رہ جائے گی؟ ناظرین، اس ٹریلر کا چوتھا منظر ایک زبردست جذباتی دھماکہ پیش کرتا ہے، جہاں محبت، حسد اور سچائی ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر خاتون ایک کمرے میں اکیلی موجود ہے۔ اس کے ہاتھوں میں چند کاغذات ہیں اور وہ انہیں نہایت غور سے پڑھ رہی ہے۔ جیسے جیسے وہ ہر لفظ پڑھتی ہے، اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ آنکھوں میں نمی، دل میں درد، اور پھر آہستہ آہستہ یہ سب کچھ ایک شدید غصے اور حسد میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، یہ کاغذات کوئی عام تحریر نہیں بلکہ شہزادی اسپورچا کے ذاتی خیالات یا اس کے ذاتی ڈائری کے اوراق معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں لکھے الفاظ نیلوفر کے دل پر تیر کی طرح لگ رہے ہیں، جیسے ہر سطر اس کے دل کی کسی نہ کسی کمزوری کو چڑھ رہی ہو۔ چند ہی لمحوں بعد منظر بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر اور اسپورچا آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ ماحول میں شدید تناؤ ہے، دونوں کی آنکھوں میں جذبات کی آگ جل رہی ہے۔ نیلوفر غصے اور بے بسی کے ملے جلے لہجے میں کہتی ہے، تم خود یہ شادی کرنا چاہتی ہو، کیونکہ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پاتی، مگر اس کے الفاظ میں چھپا الزام واضح ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی اسپورچا کی آنکھوں میں بھی غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ بلند آواز میں پوچھتی ہے، کیونکہ کیا؟ اور پھر نیلوفر پوری شدت سے جواب دیتی ہے، کیونکہ تم بھی ان سے محبت کرتی ہو۔ یہ جملہ اس پورے منظر کو ایک دھماکے میں بدل دیتا ہے۔ یہ سین آنے والی قسط کے لیے ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی شادی نہیں رہی بلکہ اس میں حقیقی جذبات بھی شامل ہو چکے ہیں، اور یہی چیز سب کچھ پیچیدہ بنا دے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نیلوفر کا یہ شک اسے ایسے فیصلے لینے پر مجبور کر دے جو نہ صرف اس کے لیے بلکہ سب کے لیے خطرناک ثابت ہوں۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک زبردست سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ محبت سب کچھ تباہ کر دے گی یا یہی جذبات کسی بڑے فیصلے کی بنیاد بنے گی؟ ناظرین، پانچواں منظر بظاہر ایک سادہ سا مکالمہ دکھاتا ہے، مگر اس کے اندر چھپی ہوئی شدت، عزم اور بغاوت اسے نہایت اہم بنا دیتی ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ اور درسن ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ ماحول نسبتاً پرسکون ہے، مگر دونوں کے چہروں پر سنجیدگی اور دل میں ایک مضبوط فیصلہ صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں الفاظ کم ہے مگر ان کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی بہت بڑی ہے۔ درسن نہایت پختہ اور بے خوف لہجے میں کہتا ہے، چاہے تم لوگ ہمیں نکال دو یا مار دو، ہم تم سے ہی شادی کریں گے۔ یہ جملہ صرف محبت کا اظہار نہیں بلکہ ایک اعلان بغاوت ہے۔ یہاں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ درسن اور حلیمہ کا رشتہ اب صرف ایک خواہش نہیں رہا بلکہ ایک ایسا عزم بن چکا ہے جسے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، خاندان، حالات اور شاید سیاست بھی، مگر اس کے باوجود وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ منظر آنے والی قسط کے لیے ایک اہم پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آگے چل کر ایک بڑے تنازع کا سبب بن سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کی محبت کے خلاف سخت فیصلے کیے جائیں اور یا پھر انہیں الگ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہی بغاوت کسی بڑے واقعے کو جنم دے، ایک ایسا واقعہ جو نہ صرف ان دونوں کی زندگی
بلکہ قبیلے کے حالات کو بھی بدل دے۔ یہ منظر اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں صرف جنگ اور سیاست ہی نہیں بلکہ ذاتی فیصلے اور محبت بھی کہانی کا اہم حصہ ہوں گے۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا درسن اور حلیمہ اپنی محبت کو انجام تک پہنچا پائیں گے یا یہ عزم بھی حالات کے سختی کے آگے ٹوٹ جائے گا؟ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے اس لیے اس پرتجسس ٹریلر کے رہ جانے والے مزید دلچسپ اور پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔